اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلدشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 22۔ آج کافی دیر لگ گئی تمہیں؟ دو آدمی سادے سے گھر میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ ہاں آج بہت کام تھا، دوسرے بندے نے تھکے انداز میں اسے دیکھ کر بتایا۔ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے کیا؟ میں نے تمہیں دیکھا تھا آج ایئرپورٹ پر، اس آدمی نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی کیا بتاؤں، جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ ملا ہی نہیں، شاید آیا نہیں یا پھر شاید ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ آپ آئے تھے تو اندر آ جاتے۔ آج ہم سب کو صاحب نے ایئرپورٹ پر زبردست کھانا کھلایا تھا۔ میں آنا چاہتا تھا لیکن ایک آدمی ایک دم اچانک سے آ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا، اور پھر جو اس نے جلدی مچائی، نہ جانے کون سا جہاز چھوٹ رہا تھا اس کا ایئرپورٹ کے باہر۔ اس آدمی کے انداز میں طنز موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو اس کا۔ بعض اوقات لوگ دوسرے ملکوں سے جلدی میں آتے ہیں کیونکہ کوئی اپنا تکلیف میں ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم کس کی کیا کہانی ہے، مقابل نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں، ہوٹل گیا تھا اور ساری جلدی صرف ایئرپورٹ تک تھی، بعد میں تو نہ جانے اپنے آپ سے کیا کیا بڑبڑا رہا تھا، مجھے تو بالکل ہی کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ وہ آدمی کھاتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بولتا بھی جا رہا تھا۔ ایک منٹ رکو، کہیں وہ آدمی یہ تو نہیں تھا؟ دوسرے آدمی نے اپنے جیب سے موبائل نکال کر کچھ ڈھونڈتے ہوئے سوال کیا، اور پھر اس کے آگے موبائل میں سکندر کی تصویر کھول کر دی۔ ہاں یہی تو تھا، ہاں یہی تھا۔ تم لوگ اسی کو ڈھونڈ رہے تھے کیا؟ اسفد نے متجسس ہو کر سوال کیا۔ بتاؤ کون سے ہوٹل چھوڑا تھا تم نے اسے؟ اس پولیس والے نے یہ پوچھتے ہی جلدی سے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور زاویار کا نمبر ڈائل کیا۔ فون آ رہا ہے کسی کا، جعفر شاہ نے ڈرائیو کرتے ہوئے زاویار کی جانب دیکھ کر کہا۔ جی گھر پہنچ کر دیکھتا ہوں۔ زاویار کو لگا تھا کہ شاہفیز کا فون ہوگا اور وہ ابھی جعفر شاہ کے سامنے اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تبھی اس نے فون نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کیا ہوا سر، کال ریسیو نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے سو گئے ہوں، اس نے اندازہ لگایا۔ ایک منٹ بہت اہم ہے بھائی، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ سر فون اٹھائیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کال ملائی۔ اٹھا لو بیٹا، دوبارہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اہم کال ہو یا پھر کوئی گھر سے کال کر رہا ہو۔ جعفر شاہ کے اصرار پر اس نے جیب سے فون نکالا تو فوراً ہی کال ریسیو کر لی۔ ہاں فیصل؟ زاویار نے فوراً ہی پوچھا۔ سر وہ آدمی جسے ہم ایئرپورٹ پر ڈھونڈ رہے تھے وہ ہوٹل میں چھپا ہے، کال ریسیو ہوتے ہی اس نے خوشی خوشی بتایا۔ فیصل اگر تمہاری بات سچ نکلی نا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے تم نے کیا کیا ہے، آج انعام کے حقدار ہو تم۔ زاویار کو یہ خبر سن کر اپنے اندر نئی زندگی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سر انعام کا حقدار تو میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج اسے ہوٹل چھوڑا تھا، میں آپ کے کام آیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اپنے سینئر اور آئیڈیل سے اپنی تعریف سن کر فیصل مزید خوش ہو گیا تھا۔ تو پھر اب میری بات سنو فیصل، زاویار نے گاڑی کو ٹرن دیتے ہوئے کہا۔ جی سر میں سن رہا ہوں۔ جاؤ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، ٹیم کو لو اور چڑھائی کر دو، اریسٹ وارنٹ تو ہے نا تمہارے پاس؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر میں کیسے، یہ تو آپ کا کیس ہے نا؟ فیصل ہڑبڑایا۔ لیکن حل تو تم نے کیا ہے، جاؤ پروموشن کی مٹھائی ضرور کھلانا۔ زاویار نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسفد نے جلدی سے وردی پہنتے فیصل کو دیکھ کر سوال کیا۔ تمہارا میرے بھائی مجھ پر احسان رہے گا، میں جا رہا ہوں، دعا کرنا جو جگہ تم نے بتائی ہے مجھے وہ وہیں مل جائے۔ جلدی میں یہ کہتا وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا خوش لگتا ہے، جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس بابا دعا کریں کہ اب یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے، زاویار نے بھی مسکراتے ہوئے جعفر شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں حویلی پہنچ گئے تھے۔ جعفر شاہ نے گاڑی کے رکتے ہی جلدی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ بابا آرام سے، رکے تو، زاویار نے گھبرا کر کہا۔ ابھی زاویار گاڑی سے اتر ہی رہا تھا کہ زنین ایک دم دروازے سے تقریباً بھاگتا ہوا باہر آیا۔ بابا کیسے ہیں آپ اب؟ زنین نے دوسری جانب سے دروازہ کھولتے ہوئے جعفر شاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، پریشان مت ہو۔ جعفر شاہ نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی سے یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ زاویار زنین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کس منہ سے بتاؤں اسے کہ اس کے سر پر پھر سے طوفان منڈلا رہا ہے؟ یا اللہ مجھے ہمت طاقت دینا۔ زاویار نے دل ہی دل میں دعا کی اور پھر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ لوگ گھر کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ ایک دم ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ حریم اور اورحان تھے۔ اس سے پہلے کہ جعفر شاہ ان کی طرف جاتے، حریم فوراً ہی گاڑی سے باہر نکلی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ آرام سے حریم، زاویار نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے ٹوکا۔ بھائی جان،
حریم نے جعفر شاہ سے الگ ہوتے ہی اسی انداز سے زاویار کو بھی گلے لگایا۔ کیا ہو گیا حریم؟ زاویار کی آنکھوں سے اب آنسو چھلکنے لگے تھے۔ مجھ سے گلے نہیں ملو گی کیا؟ زنین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اس کے بھی گلے لگ گئی۔ یہ لڑکی تو بہت ہی ایموشنل ہے، زاویار نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ زنین سے الگ ہوتے ہی حریم نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا کہ رات کے بعد یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اپنے جذبات کو اجازت دی تھی، لیکن جذبات کا سیلاب کہاں کسی سے رک پاتا ہے جب ایک بات جاری ہو جائے۔ جہاں وہ سب کچھ اپنے اندر سمیٹے بیٹھی تھی اور اب اس سے خود پر قابو ہی نہیں پایا جا رہا تھا۔ ارے میری گڑیا کیا ہو گیا؟ میں اپنی بیٹی کی فکر بھی نہ کروں کیا؟ اب کالے بادل آئے تھے، گرجے اور برس کر چلے گئے، اب ہم سب بس کوسوں قضا کے خوبصورت رنگ دیکھیں گے۔ جعفر شاہ کی بات سنتے ہی اسے پولیس اسٹیشن میں ہوئی ان پولیس والوں کی باتیں یاد آئی۔ وہ کچھ جانتی تو نہیں تھی لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے۔ کیسے ہو ارحان بیٹا تم؟ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ چلو اندر آ جاؤ، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جعفر شاہ نے ارحان کی جانب دیکھ کر کہا۔ نہیں تایا جان، میں گھر جانا چاہتا ہوں، امی بابا بھی انتظار کر رہے ہوں گے اور آپ سب بھی تھکے ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ کل صبح مل لیں گے۔ ارحان سچ میں بہت تھکا ہوا تھا اور وہ بس اب گھر جانا چاہتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ صبح ملیں گے۔ جعفر شاہ نے فوراً حامی بھری۔ ان کے ذہن میں پہلے ہی عرشیہ کی فکر سوار تھی۔ حریم جو کہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ارحان کی تھکن سے چور آنکھیں دیکھ ان سب کو وہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ تم چاہو تو سامنے چلی جاؤ، ارحان نے بے دلی سے کہا۔ 2 دن وہ اس کے لیے اس قدر تڑپا تھا کہ اب اس سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں، کل صبح چلی جاؤں گی۔ ویسے میں تمہیں جانے بھی نہیں دیتا، ارحان نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں بیٹا، عرشیہ کو بلاؤ، مجھے اس سے ملنا ہے۔ جعفر شاہ کو جیسے ہی لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا انہوں نے سب سے پہلے عرشیہ کا پوچھا۔ بابا وہ تینوں سو گئے ہیں، میں گئی تھی ابھی ان کے پاس لیکن رات بہت ہو گئی ہے، شاید اس وجہ سے سو گئے۔ وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم نے اچھے سے دیکھا؟ جعفر شاہ نے آنیہ کی جانب بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ سب ٹھیک ہیں، بس سو رہے ہیں، کل صبح مل لیجئے گا، آنیہ نے بہت شائستگی سے کہا اور پھر پریشے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پریشے آ جاؤ، تایا جان اور زاویار بھائی جان آ گئے ہیں باہر، آنیہ نے ویل چیئر کو بیڈ کے پاس لے جاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نا بابا اب؟ پریشے خود سے آگے بڑھنے لگی تو آنیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ پریشے کے اندر آئی خود اعتمادی دیکھ آنیہ کو بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ وہیں ویل چیئر پکڑے اسے ویل چیئر پر بیٹھتا ہوا دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو پریشے؟ زاویار ایک دم تیزی سے پریشے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں۔ پریشے ویل چیئر پر بیٹھ چکی تھی، اسے اپنے پیروں میں تکلیف تو محسوس ہو رہی تھی لیکن ہر تکلیف اس خوشی کے آگے مانند تھی جو اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ تم اگر گر جاتی تو؟ زاویار نے جھک کر پریشے کے پیر اٹھا کر سٹینڈ پر رکھتے ہوئے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ ماشاءاللہ، زاویار کی فکر دیکھ آنیہ نے دل ہی دل میں کہا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں مجھے کوشش کرنی چاہیے، دیکھیں میں نے کوشش کی اور میں کامیاب بھی ہو گئی، پریشے نے اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یوں اچانک نہیں، اس طرح تمہیں تکلیف زیادہ ہوگی۔ چلو آؤ باہر بابا سے مل لو، پھر کرتے ہیں اس بارے میں بات، ٹھیک ہے؟ زاویار نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر ویل چیئر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارحان اور حریم بھی گھر آ گئے ہیں، زاویار نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پریشے کو بتایا۔ ٹھیک تھے وہ دونوں؟ پریشے نے سوال کیا۔ ہاں تھکے ہوئے تھے تو گھر چلے گئے ہیں، کل صبح ملنے آئیں گے۔ زاویار نے کہا ہی تھا کہ اس کی نظر فاریہ پر پڑی جو کہ ظفر شاہ کے ہمراہ کھڑی جعفر شاہ کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ پریشے بھی اسے دیکھ کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کا دل جانتا تھا وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے۔ فاریہ کی موجودگی کو نظر انداز کرتی وہ جعفر شاہ کی خیریت دریافت کرنے لگی، لیکن بار بار اس کا دھیان اس کالے جوڑے میں ملبوس اس عورت کی طرف جا رہا تھا جو کچھ گھنٹوں پہلے اس کے شوہر کی محبت کی حقدار بن رہی تھی۔ فاریہ نے بھی ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر اپنی نظریں دوسری جانب کر لی۔ غلطی یا گناہ کرنا بہت آسان ہوتے ہیں، اصل اذیت تو تب رونما ہوتی ہے جب اس گناہ کا احساس ہو جائے۔ ضمیر کی ملامت دنیا کی سخت ترین سزا ہے، یہ سزا ان کے لیے پھر کم ہو جاتی ہے جو عاجزی سے کام لیتے ہیں، لیکن جہاں ضمیر کی ملامت کے ساتھ انا بھی شامل ہو جائے وہاں انسان نہ تو کسی اور کا ہو پاتا ہے نہ ہی اپنا۔ ایک ایسی اذیت جو نہ آگ کو بجھانے دیتی ہے نہ ہی بجھنے، اور اس وقت فاریہ اسی اذیت میں مبتلا تھی۔ احساس ندامت تو ہو گیا تھا لیکن معافی مانگنے کی ہمت اس میں نہ تھی، تو بس اس نے نظریں چرانا مناسب سمجھا۔ چلو بچوں سب مل لیے، اب سب اپنے اپنے کمرے میں جائیں اور جا کر آرام کریں۔ بھائی جان بھی گھر آ گئے ہیں، حریم اور ارحان بھی خیریت سے پہنچ گئے ہیں، تو اب رات جاگنے کی کوئی معقول وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ظفر شاہ نے سب کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا، بابا کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ زاویہ نے ان کی بات مکمل ہوتے ہی کہا، میں رک جاتا ہوں بابا کے پاس۔ زنین نے فوراً ہی بیچ میں کہا، کون اکیلا چھوڑ رہا ہے؟ میں ہوں نا، ان کا بھائی ان کے ساتھ۔ تم سب اب جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دیں گے، اب سب جاؤ۔ ظفر شاہ نے ان سب کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر جعفر شاہ کو لے کر ان کے کمرے کی جانب چلے گئے۔ نہ اس کے بعد کچھ کہا، نہ ہی سننے کی گنجائش چھوڑی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ظفر، جعفر شاہ نے پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہی کہا۔ جی بھائی جانتا ہوں، اور اب آپ بھی چپ چاپ خاموشی سے سوئیں گے، نہ کوئی بات نہ ہی کوئی جاگنا، ظفر شاہ نے انہیں بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ بڑا میں ہوں یا تم؟ کیسے اپنے بڑے بھائی پر حکم چلا رہے ہو؟ جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیمار میں ہوں یا آپ؟ ظفر شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی ہو تم پریشے؟ نہا کر تولیے سے بال صاف کرتا زاویہ، جو کہ اس رات چشمے کے بغیر تھا، شیشے کے سامنے کھڑا پریشے سے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، دن بھر آرام کیا، نہ کوئی تھکاوٹ نہ نیند۔ البتہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آ جائیں آرام کر لیں۔ پریشے نے اپنے اندر کے درد کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اور ذہنی تھکاوٹ کا کیا؟ اور اس دل کا کیا؟ زاویہ نے اس کے سامنے کوہنی کے سہارے آڑا لیٹتے ہوئے کہا۔ دل کا کیا ہے؟ پریشے روحان سی ہوئی۔ پاگل ہو بالکل۔ زاویہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی بری آنکھیں بکھرے بالوں کے ساتھ بے انتہا دلکش لگ رہی تھی۔ پریشے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے مزید شرمندہ ہوئی، وہ خود کو زاویہ کے لائق نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس دل میں زاویہ شاہ رہتا ہے اور تم اسے غیر ضروری سمجھ رہی ہو؟ زاویہ نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ رہتا ہے نا؟ زاویہ نے پریشے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پریشے نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اس کے آنسو ہر سوال کا جواب بن کر بہنے لگے۔ وہ بہت کچھ بتانا چاہتے تھے لیکن بے زبان تھے۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ زاویہ نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اس سے کیا پوچھتی اور کیسے پوچھتی؟ تو خاموش بیٹھی رہی۔ سوال تو بہت تھے لیکن ہمت بالکل نہیں تھی۔ ہماری بات ہو تو گئی تھی صبح، کیا میرے الفاظ تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا فاریہ نے پھر کچھ کہا ہے؟ جب پریشا نے کوئی جواب نہیں دیا تو زاویہ نے سوال کیا، کیا تم نے کچھ سنا ہے ایسا جو نہیں سننا چاہیے تھا؟ فاریہ کا نام سنتے ہی پریشے کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تو اسے گزشتہ رات والی فاریہ کی بات یاد آئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید پریشے نے اس کی بات سن لی۔ کیا میرا ماضی تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ پریشے انکار کرتی کہ اس نے کچھ سنا نہیں اور بتاتی کہ اصل بات کیا ہے، زاویہ نے خود ہی بول دیا، حقیقت تو یہی تھی۔ تو اس نے جواب میں ہلکا سا سر ہلایا۔ جاننا چاہتی ہو سب کچھ؟ زاویہ نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشے نے آنسو پونچھتے ہوئے ہلکی سی گردن کو جنبش دی۔ سچ اور حقیقت اگر ماضی سے جڑے ہوں تو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، اس بات کو جانتی ہو نا، پھر بھی سننا چاہتی ہو؟ زاویہ پوری محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں مختصراً بتاؤں گا، مجھ سے زیادہ سوال نہیں کرنا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں فاریہ کو پسند کرتا تھا، زاویہ نے بہت مشکل سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس بات سے پریشے کو دکھ ہوگا، جبکہ پریشے بنا کوئی تاثر دیے اس کی بات سننے لگی۔ میں اسے بہت پسند کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس وقت گھر کے حالات ایسے نہ تھے۔ کوثر چاچی آپسی شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، شاید فاریہ کی محبت میں ہی وہ بات نہیں تھی، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ وہ دیتی بھی کیسے؟ کوثر چاچی کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تھا کیا؟ بس پھر اس کا رشتہ آیا اور شادی ہو گئی۔ زاویہ میں ہمت نہیں تھی یہ بات کرتے ہوئے پریشے کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی۔ یاد ہے تم نے فاریہ کی شادی کے روز کہا تھا کہ میں دیوداس بنا بیٹھا ہوں گا؟ سچ کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار اوپر دیکھا لیکن پھر سے نظریں جھکا گیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا اس کی شادی میں آنے کا، میں کیسے اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ لیتا، لیکن کیا کرتا، برادری اور خاندان کو بھی تو منہ دینا تھا، تو بس دل پر پتھر رکھ کر آ گیا۔ پھر جب تمہاری باتیں سنی تو دل چاہا کہ وہاں موجود سب یہ بات سن لیں اور فاریہ کی شادی ٹوٹ جائے، لیکن پھر اپنی حماقت پر غصہ آیا اور سارا غصہ تم پر نکال دیا۔ لیکن جب وہ چلی گئی تو پھر میں نے اس کے بارے میں ایک بار بھی دوبارہ نہیں سوچا، کبھی دل میں یہ خیال بھی نہیں لایا کہ وہ اب نہیں ہے۔ پھر تم سے رشتہ جڑ گیا، یقین کرو جس روز تم سے شادی کے لیے ہاں کی تھی اس وقت ہی میں نے فاریہ کی محبت کو اپنے دل میں کہیں دفن کر دیا تھا اور تمہارے ساتھ نئی زندگی پورے دل سے شروع کی۔ بس زندگی سے اس قدر بیزار تھا اور سنجیدہ تھا کہ محبت کو صحیح طرح پہچاننے میں وقت لگ گیا۔ تمہاری محبت بہت الگ تھی پریشے، اور اس بات کا احساس مجھے اس روز ہوا جب تم اپنے گھر گئی۔ میں تمہارا عادی ہو گیا تھا، تم نے مجھے اپنا اسیر اس طرح سے بنایا تھا کہ میں تم سے دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ یہ کہتے ہوئے پریشے کے ہاتھ چومے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں وہ ہاتھ ہی دور نہ کر لے۔ تمہارا ہنسنا، بولنا، سجنا سورنا میرے دل میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں تم جیسا ہو جاؤں،
سچ میں زاویہ شاہ کی زندگی کی پہلی حسرت یہی تھی کہ وہ پریشے جیسا بن جائے، اور اب میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ زمانے بھر کی محبتیں اس محبت کے آگے بہت کم ہیں۔ کیا آپ آج بھی؟ پریشے نے ادھوری بات کی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ہاں شاید ہو سکتا ہے، لیکن اب مجھے اسے پانے کی آرزو نہیں ہے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، دیکھو محبت ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، لیکن ماند پڑ جاتی ہے، اور فاریہ کی محبت میرے دل میں کہیں دفن ہے۔ نہ میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میرا دل اس کے لیے رضامند ہے، کیونکہ میرا دل تمہیں چاہتا ہے اب، زاویہ نے پریشے کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن پریشے کچھ کہنے لگی تھی، لیکن زاویہ نے اس لبوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے اسے وہیں چپ کروا دیا۔ تم کیوں وہ سب باتیں کر رہی ہو جو تمہیں تکلیف پہنچائیں گی؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ مجھ سے یہ پوچھو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ نہیں۔ زاویہ نے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پریشے کے چہرے کو بہت نزاکت سے پکڑتے ہوئے کہا، فاریہ میرا ماضی تھا اور اب ماضی ہی ہے، میرا آج اور کل تم ہی ہو۔ اگر تم نے اب آئندہ کے بعد یہ بات دوبارہ نکال لی تو میں سمجھوں گا تمہیں میری محبت پر شک ہے۔ وہ مسلسل پریشے کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ماضی سب کا ہی ہوتا ہے میری جان، لیکن بات یہ اہم ہے کہ ہم اس ماضی سے نکلے یا نہیں، اور میں اپنے ماضی کو کئی کوسوں دور چھوڑ آیا ہوں، اور اب میری خواہش تمہارے ساتھ مسکرانے کی ہے، اور اب تو میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اولاد کے تحفے سے بھی نواز دے۔ یہ کہتے ہی زاویہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور ہاں، یہ خواہش ظاہر کرنے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ تم اب اس بات کو لے کر پریشان ہونے لگ جاؤ۔ پلیز میرے لیے پلیز خود کو ہلکان کرنا بند کر دو، مت کرو خود پر اور مجھ پر ظلم۔ تم کہو تو صبح شام اپنی محبت کا اقرار کرتا رہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زاویہ کی بات سنتے ہی پریشے ایک دم ہنس پڑی۔ یا اللہ، شکر، محترمہ مسکرائی تو صحیح، اب جا کر میں چین سے سو سکتا ہوں۔ کل سے ہم چلنے کی پریکٹس کیا کریں گے، میں چاہتی ہوں میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں، یوں آدھی ادھوری نہ رہوں، آپ کے قابل بن جاؤں۔ پریشے نے سنجیدگی سے کہا۔ تم میرے قابل ہو پریشے، میں جانتی ہوں آپ یہی کہیں گے، لیکن میرے دل کا کیا؟ مجھے بس خود کو ٹھیک کرنا ہے، تب ہی یہ سب ختم ہو پائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل سے پکا، اب سو جائیں۔ بظاہر زاویہ نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کے دماغ میں زنین کی فکر بھی موجود تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے زنین سے صبح ہونے سے پہلے بات کرنی تھی۔ تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ اورحان نے حریم کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بھوک ہی نہیں تھی، حریم نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ 2 دن میں مجھے یقین ہے تم نے کچھ بھی کھایا نہیں ہوگا، بولو تو کچھ آرڈر کر دوں اگر گھر کا کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے تو؟ اورحان اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ حریم نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ تھکتا ہوں، انسان ہوں بھائی۔ اورحان یہ کہتے ہوئے مسکراتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تو پھر بس کر دے، اب کب تک میرے لیے یوں ہی پریشان ہوتے رہیں گے؟ امی کیا کہہ رہی تھی؟ حریم نے ناراضگی اور افسوس کے ملے جلے تاثرات دیتے ہوئے کہا۔ امی تو بہت کچھ کہہ رہی تھی، تم بتاؤ تم کون سی بات پر اتنا ناراض ہو رہی ہو؟ اورحان نے تھوڑا سا آگے ہو کر حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب ہلکا سا کھینچا۔ یہی کہ آپ 2 دن تک گھر ہی نہیں آئے، میں بھی کتنی بیوقوف ہوں، آپ کے کپڑے بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی یہ نہیں سمجھی۔ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک تو پہلے ہی آپ میری وجہ سے 1 سال جیل میں رہ کر آئے، اور اب بھی آپ کو سکون نہیں لینے دے رہی ہوں میں۔ حریم کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ یار تم لڑکیاں ہر وقت ہر بات کا برا کیوں مان جاتی ہو؟ اب ایک بندہ تمہارے لیے اتنا پریشان ہوا، اس نے سب کچھ تم پر وار دیا، بجائے اس کے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو تم الٹا مجھے ہی سنا رہی ہو، مجھ سے ہی ناراض ہو رہی ہو۔ اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں کیا اپنی بیوی کے بغیر گھر آنے کا تو میں نہیں آیا، بس۔ حریم نے جب اس کے مذاق پر اپنا تاثر نہیں بدلا تو اورحان نے بہت نارمل سے انداز میں کہا، جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ اور اگر میں وہاں سے رہا نہیں ہوتی تب؟ حریم کے چہرے پر اب آنسو موجود تھے، وہ اورحان کے لیے دکھی تھی۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دیتا۔ دوئم اگر ہو بھی جاتا تو دنیا نئے زمانے کے مجنوں کو دیکھتی، اور کیا؟ انتہائی سادگی سے کہے گئے الفاظ حریم کے ندامت بھرے دل کو مزید شرمندہ کر گئے تھے۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی کسی کے پیچھے خود کو ہلکان کرتا ہے کیا بھلا؟ حریم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ سچ میں یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اورحان کے لہجے میں شدت تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دوبارہ سے حریم کے ہاتھ کو پکڑا، البتہ اس بار اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے محبت نہیں بیوقوفی کہتے ہیں، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں کہ آپ میرے پیچھے ایسا کریں۔ حریم نے اورحان کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ اصل زندگی ہے، اور اصل زندگی میں جینا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ اورحان یہ کہتے ہوئے حریم کی جانب بڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بڑھ نہیں پایا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ میری غیر موجودگی میں حریم شاہ اتنی بہادر ہو گئی، نہ کوئی رونا، نہ بخار، نہ کوئی خوف۔
orhan نے حریم کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، جب آپ کو چننا پڑے نا کہ اپنوں کی تکلیف یا اپنی تکلیف، تو ایسے میں اپنی تکلیف خوفزدہ کم کرتی ہے اپنوں کو تکلیف میں دیکھنے سے۔ آپ بھی تو 1 سال میری وجہ سے جیل میں رہ کر آئے تھے، میں تو چاہتی تھی مجھے سزا ہو ہی جائے تاکہ یہ قصہ یہی تمام ہو، کب تک ہم یوں ہی ڈر ڈر کر جئیں گے۔ حریم سنجیدہ تھی، جبکہ اس کی بات سے اورحان کی بھوؤں میں تناؤ سا ابھرا تھا۔ ہم ڈر کر جئیں یا بنا ڈرے جئیں، ساتھ جئیں گے، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہ ہی سننا چاہتا ہوں اور نہ ہی سوچنا۔ اب تم سو جاؤ، نہ زیادہ سوچو، نہ ہی کوئی ایسی ویسی بات کرو، اورحان نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ اور یاد رکھنا، آئندہ یہ بات کبھی مت کرنا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری جانب دیکھ بھی نہیں سکتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں سزا مل جائے۔ اورحان کا موڈ ایک دم خراب ہوا تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ غصہ کرنا ضروری ہے کیا؟ حریم نے آہستہ سے کہا۔ غصہ دلانا ضروری ہے کیا؟ اورحان کی آنکھوں میں اب کی بار غصے کی جگہ شکایت تھی۔ اچھا نہیں کہہ رہی کچھ، حریم نے یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ بہت دیر سے یہی تو چاہ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جھجک رہا تھا۔ میرا سکون، اورحان نے بہت دھیمے کہا، لیکن آواز اتنی تھی کہ حریم کی سماعتوں سے ٹکرا گئی تھی۔ اور آپ میرا مضبوط سہارا، وعدہ کریں آپ کبھی مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، حریم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اور تم بھی نہ جاؤ گی، نہ ہی ایسا کبھی کچھ سوچو گی، اگر وقت پڑا تو اس بار ہم دونوں ساتھ جائیں گے، اورحان نے مسکراتے ہوئے مذاق سے کہا۔ آئیڈیا برا نہیں، حریم بھی مسکراتے ہوئے مذاق میں بولی۔ توبہ ہے، مذاق کر رہا تھا، زاویار بھائی کہہ رہے تھے کچھ بہت اہم ان کے ہاتھ لگا ہے، انشاءاللہ اس بار یہ سب ختم ہو ہی جائے گا، بس تم دعا کرو اور مثبت سوچو۔ اورحان اس کے سر پر آہستہ آہستہ سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ کیا ہم ملک چھوڑ دیں؟ حریم نے ہلکا سا سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، ڈر گئی کیا؟ اورحان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈرنے سے زیادہ تھک گئی ہوں، حریم نے جواب دیا۔ تو سو جاؤ، اورحان جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، پھر بھی اس نے سادہ سا جواب دے کر بات کو طول نہیں دی۔ کچھ تھکاوٹیں نیند سے پوری نہیں ہوتی، حریم نے مختصر سا جواب دیا۔ ایسی تھکاوٹیں خوش ہونے سے دور ہوتی ہیں، اورحان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ خوشی، اللہ کرے ہمیں خوشیاں راس آ جائیں، خوشیاں حاصل کرنے کا عمل تو مزید تھکا دیتا ہے، حریم آہستہ سے بولی۔ جب اپنے لیے جینے میں تھکاوٹ محسوس ہو تو انسان کو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا چاہیے، بولو تو ایک بیبی اڈاپٹ کر لے۔ اورحان جانتا تھا حریم کی تمام ضروریات کے بارے میں۔ سچ میں؟ حریم ایک دم پورے دل سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، اب چلو سو جاؤ، ایک بار یہ کیس ختم ہو جائے پھر ہم چلیں گے، اورحان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کل ہی کیوں نہیں؟ حریم کی آنکھوں سے ایک دم چمک غائب ہوئی۔ کیونکہ ہم اس طرح کسی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں، ابھی کسی چیز کا کچھ نہیں پتا، کیا پتا کل کو کیا ہو جائے، اورحان نے وضاحت دی۔ اسی وجہ سے کہہ رہی تھی کہ کسی دوسرے ملک چلتے ہیں۔ تو پھر زاویار بھائی پریشان ہوں گے، کیا تم انہیں پریشان کر کے خوش رہو گی؟ ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد جو مصیبت زاویار بھائی کو جھیلنی پڑے گی اس کا کیا؟ میں خود پر لاکھوں پریشانیاں جھیل سکتا ہوں، لیکن جس نے ہر موڑ پر میری مدد کی، مجھ پر احسان کیا، اسے کبھی مشکل میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اورحان نے تھوڑی سی پکڑ کر حریم کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم سب چلتے ہیں، حریم واپس سے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہو؟ اورحان کی اب کے بار ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ میں جینا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، ایسی جگہ جہاں میری وجہ سے کوئی بھی پریشان نہ ہو، حریم کی آنکھ سے بہتے آنسو اس کی اذیت کو بیان کر رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے جیتے بھی تو ہیں، آکسیجن کا کام کرتی ہو تم ہم سب کے لیے، اورحان نے پھر سے بات کا رخ مذاق کی جانب کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، سوری میں نے آپ کو شروع میں بہت تنگ کیا، آپ کی محبت کو ٹھکرایا، اب سوچتی ہوں شکر ہے اللہ نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ حریم یہ کہتے ہی آواز سے رونے لگی تھی۔ میڈم سنو، کیا پرانی باتیں بیچ میں لا رہی ہو؟ بہت زیادہ رونے کا دل چاہ رہا ہے کیا، جو اب نئی نئی باتیں سوچ کر رونا چاہ رہی ہو؟ 5-6 سال پرانی بات بار بار دہرانے کا کیا مقصد؟ اورحان نے اسے خود سے الگ کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں میں تو، حریم نے کچھ کہنا چاہا لیکن اورحان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ نہیں میں تو کیا، اگر تمہیں پوری رات جاگ کر روتے روتے الگ الگ رونے والی باتیں کرنی ہے اور پرانی بھولی باتوں پر پچھتانا ہے تو مجھے بتا دو، اورحان نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے نہیں رونا، میں کب رو رہی ہوں؟ حریم نے جھٹ آنسو صاف کر کے خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے کہا، البتہ اس کے بھیگے گال دیکھ اورحان ہلکا سا مسکرایا ضرور تھا۔ سوئیں پھر، کیسی بھی قسم لے لو، شدید نیند آ رہی ہے، اورحان نے ایک لمبی سی جمائی لی۔ تو سو جائیں، میں روک رہی ہوں آپ کو کیا؟
حریم نے فوراً ہی اٹھ کر تکیے ٹھیک کیے۔ تم نہیں سو رہی کیا؟ اورحان نے سوال کیا۔ تھوڑی دیر میں سوؤں گی، مجھے نماز پڑھنی ہے، حریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور واش روم کی جانب چلی گئی۔ جب وضو کر کے باہر آئی تو اورحان کو وہیں بیٹھا دیکھ بے ساختہ مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ آپ کو تو شدید نیند آ رہی تھی، حریم نے مصلی بچھاتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے ساتھ سوؤں گا، تم نماز پڑھ لو، اورحان نے اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس کی جانب بہت پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ سو جائیں، اس طرح میرا دھیان بار بار آپ کی جانب جائے گا اور نماز میں یکسوئی نہیں رہے گی۔ حریم یہ کہتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اچھا، میں کھڑکی کی جانب دیکھ رہا ہوں، تم جلدی پڑھو، اورحان نے یہ کہتے ہی اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب گھما لیا۔ نماز میں جلدی کرنے کا کہہ رہے ہیں، توبہ توبہ، حریم مسکراتے ہوئے بولی۔ تم باتیں ہی کرتی رہو گی تو فجر کی بھی ساتھ ہی پڑھو گی، اب پڑھ بھی لو، اورحان کے لہجے میں خفگی تھی۔ اچھا اچھا، حریم نے یہ کہتے ہوئے جلدی سے نیت باندھی۔ حریم کے نماز شروع کرتے ہی اورحان نے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حریم کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سکون سے نماز پڑھتی رہی۔ جبکہ نماز کی چادر میں لپٹی وہ چاند سے چہرے والی لڑکی اورحان کے دل میں سکون ہی سکون پیدا کر رہی تھی۔ پچھلے 1 سال کی محرومیوں کا ازالہ وہ معصوم دمکتا ہوا چہرہ تھا۔ حریم کو اسی طرح دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ ترچھا ہی لیٹا بیڈ پر سو گیا۔ فون کے بجنے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ بمشکل تمام اٹھ کر موبائل اٹھانے لگا۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی اس نے مائس کی جانب دیکھا کہ کہیں اس کی آنکھ تو نہیں کھل گئی، اور پھر موبائل پر موجود نام دیکھا۔ خیریت بھائی؟ زاویار کا نمبر اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کر کے کہا۔ چھت پر آؤ، زاویہ نے مختصراً کہا اور فون بند کر دیا۔ زنین سمجھ گیا تھا کہ کوئی بہت اہم بات ہے، تبھی فوراً اٹھ کر چل دیا۔ جی بھائی؟ چھت پر پہنچتے ہی ایک تیز ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ دل و دماغ کو یہ جھونکا پرمسرت محسوس ہوا تھا، لیکن دماغ میں مسلسل ہلچل کے باعث وہ اس موسم کو صحیح طرح انجوائے بھی نہیں کر سکا تھا۔ زنین، علی سے آخری دفعہ تمہاری ملاقات کب ہوئی تھی؟ زاویہ نے بنا تمہید باندھے سیدھا سوال کیا۔ علی؟ زنین کو اچانک اس کا نام سن کر حیرت ہوئی۔ آخری دفعہ بس تب ہی بات ہوئی تھی جب اس نے سکندر کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ زنین کو یوں اچانک علی کے بارے میں سوال نے متجسس کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے تم سے رابطہ کیا یا تم نے کوئی فون یا میسیج یا ملاقات؟ زاویار نے پھر سے سوال کیا۔ بھائی خیر ہے؟ زنین زاویار کے بار بار ایک ہی طرح کے سوال کرنے پر پریشان ہوا۔ جو پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو۔ زاویار پریشان تھا، تبھی جنجلاہٹ اس کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ اس نے تو کبھی کوئی جواب نہیں دیا، فون کرتا بھی تھا تو اٹھاتا نہیں تھا، زنین نے جواب دیا، البتہ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ تو پھر میری بات غور سے سنو، علی پولیس والوں کو ملا ہے آدمری حالت میں، اور پولیس والوں کا شک تم پر ہے۔ زاویار کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے دکھ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ یہ بات سن کر زنین کچھ پل کے لیے بے یقینی کی کیفیت میں آ گیا تھا۔ مجھ پر کیوں شک ہے بھلا؟ اس سکندر کو پکڑیں جس کے ساتھ وہ تھا۔ زنین کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے کئی رنگ آ کر گزرے۔ اس کے موبائل میں تمہاری جانب سے دھمکیاں موجود ہیں، اس بنا پر تم شک کے دائرے میں ہو۔ اس نے بھی میرا نام لیا ہے کیا؟ زنین نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بے ہوش ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، زاویار نے جواب دیا۔ تو اس کے بیان کا انتظار نہیں کریں گے کیا؟ زنین پریشان تھا۔ یہ سب چھوڑو، تم اب میری بات سنو، تمہارا اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے۔ ایک ایک پل بہت قیمتی تھا، زاویار اسے آگے کا راہ عمل بتانا چاہتا تھا۔ بھائی، بابا کا کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ گھر آئے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی حالت، وہ تو ابھی صحیح سے ریکور بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تبھی میری بات سنو، میری بات ہوئی ہے شاہویز سے، میں نے اسے تمہارے لیے ہائر کر لیا ہے، وہ بات کرے گا اس پولیس والے سے، اور تم دونوں صبح ہی اس کے پاس جاؤ گے، باقی سب شاہویز سنبھال لے گا، بس تم مجھ پر اور شاہویز پر بھروسہ رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے زاویار کا دل کئی بار ڈوبا تھا، دل و دماغ پر بوجھ سا آ گیا تھا۔ اور باقی سب کا کیا؟ سب کو کیا بتائیں گے؟ میں کہاں گیا؟ زنین پریشان تھا، اس کا ذہن بہت سی باتوں پر الجھا ہوا تھا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم واپس آ جاؤ گے، اور اگر پھر بھی بات نہیں بنی اور انہوں نے تمہیں اندر کر دیا تو ہم کوشش کریں گے 1 دن کے اندر تمہاری ضمانت کروا لیں۔ زاویار کو امید تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا، ابھی اسے بس پولیس کو گھر کے دروازے پر آنے سے روکنا تھا۔ اور اگر ضمانت نہ ہو سکی تو؟ زنین کا سوال برحق تھا۔ تو میرے بھائی معاملات بہت الجھ جائیں گے، ایک بار اسے ہوش آ جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کی اس حالت کے پیچھے کون ہے۔ زاویار بے انتہا پریشان تھا۔ سکندر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ آج جانے والا تھا، یہاں اس کا ساتھی علی تھا،
تو اس نے یہی سوچا ہوگا کہ علی کو ختم کر کے جائے۔ زنین غم و غصے کے ملے جلے اثرات کے زیر سے جھنجھلا کر بولا، یہ بات میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ اگر ایسا ہے کہ اس کے پیچھے سکندر ہے تو میرے بھائی اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ زاویار کی آنکھوں میں اچانک چمک اتر آئی۔ لیکن خوشی تو تب ہونا جب وہ پکڑا جائے۔ وہ پکڑا گیا ہے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے، زاویار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ سیدھا اسے ہی کیوں نہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں؟ زنین نے پوچھا۔ ابھی میں بس چاہتا ہوں پولیس گھر تک نہ آئے، فی الحال میں کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا، زاویار نے کن پٹی مسلتے ہوئے کہا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ پولیس والوں کو سمجھایا جائے، اگر وہ دروازے تک آ گئے اور کسی طرح بابا کو اس کی خبر ہو گئی تو میں اس کے بعد جو ہوگا اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بس ابھی اس کے ساتھ چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں وہاں سے بحفاظت باہر لے آؤں گا، زاویہ نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو بس پریشان تھا تو یہ سب کہہ دیا، میں خود نہیں چاہتا کہ وہ دروازے تک آئیں، مجھے بھروسہ ہے آپ پر۔ زنین کے لیے یہ سب اچانک تھا، بس اسی وجہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چلو تو پھر تم تیار ہو جاؤ، چاہو تو آنیہ کو اطلاع دے دینا، ورنہ میری مانو تو کہہ دو کہ کسی کام سے اسلام آباد جا رہے ہو، گھر میں اگر کسی کو بھی پتہ نہ چلے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیا پتہ اس کے چہرے سے بابا کو اندازہ ہو جائے، باقی اگر وہ سمجھداری سے کام لے لے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دیکھ لو۔ زاویہ نے زنین سے کہا تو زنین کچھ دیر تو خاموش رہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے چھت سے نیچے اتر گیا۔ اس کے ذہن میں بہت سی الجھنیں تھیں، پریشانیاں تھیں جن کا مقابلہ اسے ابھی کرنا تھا۔ وہ سکندر کو جانتا تھا، اس کا پکڑا جانا کافی نہیں تھا، اس کے خلاف ثبوت ہوں یہ بھی اتنا ہی ضروری تھا، کیونکہ سکندر تو اعتراف جرم کبھی کرنے والا تھا نہیں۔ اسی کشمکش میں سیڑھیاں اترتے اس کا سامنا فاریہ سے ہوا۔ فاریہ کو دیکھ کر وہ سر جھکاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے میرے بچے واپس چاہیے، فاریہ نے پیچھے سے کہا تو اس نے اپنے چلتے قدم روک دیے۔ پہلے تو آپ منع کر رہی تھی، زنین نے بنا مڑے کہا، لیکن اب مجھے چاہیے، میری مدد کرو گے پلیز؟ فاریہ کے لہجے میں التجا تھی۔ ایک جگہ جا رہا ہوں، وہاں سے واپس آتے ہی کرتا ہوں، دعا کیجیے گا جلدی واپس لوٹ آؤں، زنین نے کہا اور بنا مڑے ہی بول کر سیدھا اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اندر اس کا بیٹا اور بیوی چین کی پرسکون نیند سو رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے دیکھتے ہی زنین کا دل بھر آیا، وہیں ان کے سرہانے بیٹھ کر وہ بنا کوئی آواز نکالے چپ چاپ آنسو بہانے لگا۔ جب سے وہ سکندر جیل سے رہا ہوا ہے تب سے مجھے اس قانون سے کوئی امید نہیں ہے، یہ قانون ظالم کا ساتھ دیتا ہے، چند پیسوں میں بک جانے والے انصاف سے میں کیا امید رکھوں؟ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں… زنین دل ہی دل میں ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے رک گیا، آگے کے الفاظ وہ دل میں بھی مکمل نہیں کہہ پایا۔ زنین سے بات کرنے کے بعد فاریہ نے چھت کی جانب رخ کیا، وہ کچھ دیر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ فاریہ کو چھت پر آتا دیکھ زاویہ کے چہرے پر تناؤ سا ابھرا، اسے لگا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئی ہے، جبکہ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں ہے۔ تم یہاں؟ فاریہ نے شرمندہ لہجے میں پوچھا۔ جا رہا ہوں۔ زاویہ کو یقین تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ ایک پل اور رکا تو ضرور کوئی بدسلوکی کر جائے گا، کیونکہ اسے فاریہ کی حرکت پر صبح سے ہی بہت غصہ آ رہا تھا، تبھی وہاں سے جانے لگا۔ سروائیول جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ فاریہ نے نیچے منہ کیے کہا۔ نہیں جاننا مجھے، زاویہ کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہو نا تو اس وقت اگر ایک تنکا بھی مل جائے نا تو آپ اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، چاہتے ہو کسی بھی طرح خود کو بچا لو، اس وقت کسی اور کا خیال تک نہیں آتا، فاریہ نے نیچے منہ کیے کہا۔ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انسان جو چاہے کہہ سکتا ہے، پہلے تم ہمارے بیچ عزت اور خاندان کو لے آئی تھی اور آج سروائیول، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ خیر میں کس سے بات کر رہا ہوں، تم ایک نہایت خود غرض عورت ہو فاریہ، تم کل بھی ایسی ہی تھی، تم آج بھی ایسی ہی ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے میرے سامنے یہ سب کہہ رہی ہو، زاویہ نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تم سے بہتر بھلا مجھے کون جان سکتا ہے، مانتی ہوں میں خود غرض ہوں، لیکن خود غرض ہونا کوئی بری بات تو نہیں، ضروری تو نہیں کہ دو بھوکے ہوں اور ایک نوالا تو آپ سامنے والے کے منہ میں ہی ڈالو، آپ وہ نوالا خود بھی تو کھا سکتے ہو، اس میں گناہ تو نہیں اگر انسان سب سے پہلے دوسرے کے لیے نہیں اپنے بارے میں سوچے۔ فاریہ کو احساس ندامت ہو چکا تھا، لیکن خود کی غلطی ماننا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، وہ کبھی حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو کبھی معاملات کو، اور ابھی وہ یہی کر رہی تھی۔ نہیں جانتا میں تمہیں، جس فاریہ کو میں جانتا تھا وہ کوئی اور تھی، تمہارے لیے جو بھی تھا وہ ماضی کا حصہ تھا، اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ میں پریشی کو بے انتہا چاہتا ہوں۔ محبت تو پھر ایک الگ چیز ہے، وہ میری خوشی کا ذریعہ ہے، اور میری خوشی کو تم نے دکھ دیا ہے، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، زاویہ نے انگلی اٹھا کر کہا۔
اور معاف تو اسے کیا جاتا ہے جو اپنی غلطی مانے۔ تم تو سروائیول کر رہی تھی، تو تم پر تو اب ترس آ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آئندہ میری پریشے کے پاس مت دکھنا، ورنہ کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا، نہ ماضی کا نہ رشتے کا۔ یہ کہہ کر زاویہ لمبے لمبے ڈگ برتا اس کے برابر سے گزر گیا۔ ایک بات ہے، فاریہ مسکرا کر بولی۔ اس کی آواز سے زاویہ رک گیا۔ تم نے اس کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا، جبکہ میرے لیے نہیں۔ چاہتے تو کہہ دیتے تم سے محبت ماضی کا حصہ ہے۔ بے شک ایک چیز ماضی میں تھی، بے شک اس کے لیے اب تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں، لیکن اس کے لیے تم یوں مکر تو نہیں سکتے نا۔ میں تم سے وہ محبت اب مانگ بھی نہیں رہی، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں مجھے طلب ہونے لگی تھی، میں نے سوچا کہ میں تمہیں پالوں گی، مانتی ہوں وہ ناممکن ہے، لیکن یہ سن کر دل کو ٹھیس ہی پہنچی۔ خیر خوش رہو اپنی زندگی میں، مجھے نہیں چاہیے تم سے تمہاری محبت۔ فاریہ کو اپنی تذلیل محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ بھی اپنا آپا کھو بیٹھی۔ حالانکہ اس کا یہ سب کہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یہ سب یوں ہی تو کہا نہیں جاتا۔ زاویہ کے دل میں آیا کہ وہ اسے کوئی نہ کوئی سخت جواب دے، لیکن اس کے مقابل ایک عورت تھی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دل میں اٹھتے تمام الفاظوں اور غصے کو دل میں دبایا اور مٹھیاں بھینچتا ہوا چھت سے اتر گیا۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتا جب وہ لانچ میں پہنچا تو اس نے بلاخر اپنے قدم وہیں روک دیے اور گہرے سانس لینے لگا۔ اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے سے تیزی سے گزرنے لگی، ایک ایک بات، ایک ایک محرومی، ذمہ داری، خوشی، غمی اور فاریہ کے ساتھ وابستگی، سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اور پھر اس کے خیالات کی گاڑی پریشے کے معصوم اور شوق چہرے کے آگے آ کر رکی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آنیہ کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے زنین مکمل تیار کھڑا تھا۔ اس نے جمائی کو بمشکل تمام روکتے ہوئے پوچھا۔ ایک کام سے جا رہا ہوں، 2-3 دن لگ سکتے ہیں، اور ہو بھی سکتا ہے ایک آدھ دن میں آ جاؤں۔ زنین آنیہ سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ یوں اچانک؟ آنیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ گھر میں سب کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اور اپنا تو سب سے زیادہ۔ زنین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے یہ بات چھپا نہیں سکتا تھا، لیکن چھپانا مجبوری تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یوں اچانک، رات تک تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آنیہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں بتانا بھول گیا تھا، اتنی ساری پریشانیوں میں ذہن سے نکل گیا۔ ابھی ہی جانا ہے، میں نکلتا ہوں، تم سب کا دھیان رکھنا پلیز۔ زنین نے ایک ہاتھ آنیہ کے گال پر رکھا اور پھر اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر کہا، اور پھر اللہ حافظ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ جا کہاں رہے ہیں یہ تو بتائیں، اور اگر شہر سے باہر جا رہے ہیں تو کوئی پیکنگ کیوں نہیں کی؟ 2-3 دن کے لیے سامان بھی تو رکھیں۔ آنیہ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ضرورت نہیں ہے، وہاں سب انتظام ہے، ہو سکتا ہے آج شام تک ہی آ جاؤں۔ زنین کی آنکھوں میں اب آنسو آ گئے تھے، اس لیے اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر شہر میں ہی جانا ہے تو 2-3 دن کیوں لگیں گے، اور شہر سے باہر کام ہے تو شام تک کیسے آئیں گے؟ آپ مجھے سچ سچ بتائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آنیہ پریشان سی ہوئی۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کام جلدی نمٹ گیا تو شام تک آ جاؤں گا۔ جہاز سے سفر کروں گا تو آنا جانا مشکل نہیں ہے، اب چلا جاؤں ورنہ فلائٹ نے نکل جانا ہے میری۔ زنین نے اپنے آنسو پونچھ کر آنیہ کی جانب زبردستی مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جلدی آئیے گا، مجھے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، آنیہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم دعا کرنا، میں آ جاؤں گا۔ زنین ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کا فون بجنے لگا۔ بس نکل گیا، آ رہا ہوں۔ شاہویز کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی اور کان سے لگا کر کہا، اور پھر ہاتھ سے جا رہا ہوں کا اشارہ کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر آنیہ کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنے دل کو سمجھاتی وہ کھڑکی کے پاس آئی تو باہر کھڑے شاہویز کو دیکھ کر اسے کچھ عجیب لگا۔ حیرت فکر میں اس وقت تبدیل ہوئی جب زنین اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ یہ شاہویز کے ساتھ گئے ہیں اسلام آباد، لیکن کیوں؟ یہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ یا اللہ پاک ان کی حفاظت کرنا میرے مالک۔ آنیہ ان کی گاڑی کو دور جاتا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں بولی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی تایا جان؟ روحان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جعفر شاہ سے ان کی خیریت پوچھی۔ بالکل ٹھیک بیٹا۔ عرشیہ کہاں ہے، وہ نہیں آئی؟ جعفر شاہ کی نظریں عرشیہ کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک دن میں ان کا چہرہ بے حد کمزور ہو گیا تھا۔ روحان کا دل ان کو دیکھ کر افسردہ ہوا۔ آ رہی ہے علینا کے ساتھ، روحان نے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علینا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ اللہ کا شکر ہے جب سے سو کر اٹھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ روحان نے ابھی اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ علینا اور عرشیہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ دادا جان، علینا کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی جعفر شاہ کی جانب بھاگی جبکہ عرشیہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جعفر شاہ نے علینا کو گلے لگاتے ہوئے عرشیہ کو جواب دیا۔ کیسی ہو تم؟ جعفر شاہ نے عرشیہ سے پوچھا۔
ہیں دادا جان، طبیعت تو میری خراب تھی تو آپ مما سے کیوں خیریت پوچھ رہے ہیں؟ علینا نے ناراضگی آنکھوں میں لاتے ہوئے کہا تو جعفر شاہ ایک دم مسکرا دیے۔ کیونکہ تمہاری خیریت میں تمہارے بابا سے لے چکا ہوں، لیکن مما کی خیریت ابھی تک مجھے معلوم نہیں۔ جعفر شاہ بہت آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، بات کرنے کے دوران بار بار ان کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں تایا جان، عرشیہ نے فی الحال صرف اتنا بتایا۔ چلو اچھی بات ہے، جعفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ علینا، کیا تم پریشے سے ملی؟ جعفر شاہ نے علینا سے کہا۔ نہیں، ہاں، علینا نے اپنی آنکھیں اور منہ دونوں ہی کھولتے ہوئے کہا، جیسے اس سے نہ جانے کتنی بڑی بھول ہو گئی ہو۔ میں تو تایا جان سے بھی نہیں ملی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ نفی میں سر ہلایا تو کمرے میں موجود تینوں بڑے اس کی اس حرکت پر بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ میں مل کر آتی ہوں، علینا یہ کہتے ہی تیزی سے بھاگی۔ کیا کل کچھ ہوا تھا؟ جعفر شاہ نے علینا کے جاتے ہی سوال کیا۔ روحان اور عرشیہ کو ان کے سوال پر حیرت ہوئی، وہ دونوں بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھنے لگے۔ ہو سکتا ہے وہ صرف ایک اڑتا خیال ہو۔ جعفر شاہ جب ان دونوں کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو خود ہی کہتے ہوئے سرہانے سے ٹیک لگا لی۔ وہ علینا کو لے جا رہی تھی، اس نے مجھ سے کہا وہ اسے لے جائے گی، اور علینا کا بخار بھی اس دوران اتر نہیں رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی تایا جان۔ عرشیہ نے بات کا آغاز کیا اور پھر عرشیہ نے ایک ایک بات جعفر شاہ اور روحان کو بتائی۔ گزشتہ رات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس نے ان دونوں کے آگے بیان نہ کیا ہو۔ اللہ کی مدد آتی ہے، بے شک آتی ہے، تم کچھ صدقہ ضرور کر دینا آج۔ خاموشی سے، ایک کام کرو، غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ جعفر شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے روحان سے کہا۔ تم بھی ضرور جانا روحان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب کی بات جعفر شاہ نے عرشیہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کر دوں گا اور عرشیہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ نے کچھ کھایا، دوا لی؟ عرشیہ کو ایک دم خیال آیا۔ میرا خیال چھوڑو، میں سب کر لوں گا، جاؤ تم جا کر کچھ کھاؤ پیو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ جعفر شاہ نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تایا جان، روحان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انہیں دوا اور کھانے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن جعفر شاہ کے بیچ میں بولنے سے وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ میری عمر ایسی نہیں ہے کہ میں اپنا دھیان نہ رکھ سکوں، نہ ہی ایسا ہے کہ کوئی اور میرا دھیان رکھے گا نہیں۔ میں جانتا ہوں تم لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، میرا بہت خیال رکھتے ہو، لیکن ابھی میں چاہتا ہوں تم لوگ ایک دوسرے کا خیال کرو، خاص کر تم روحان۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ 2 پھول عطا کر دیے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی خوب آبیاری کرو۔ اگر تم ان کا خیال رکھو گے تو یہ دونوں پھول تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے، اور اگر تم نے ان کا خیال نہیں رکھا تو یہ پھول مرجھا جائیں گے اور تمہاری زندگی بھی بے رنگ اور مرجھا جائے گی۔ میری بات یاد رکھنا، جعفر شاہ نے آہستہ آہستہ سے رک رک کر کہا۔ تایا جان یہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، عرشیہ نے مسکراتے ہوئے روحان کی جانب سے کہا۔ جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں اسے یہ سب وصیت کے طور پر کہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد یہ میری بات کو ہمیشہ یاد رکھے اور تم دونوں کا خیال رکھے۔ جعفر شاہ کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے اداس تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تایا جان؟ روحان ان کی باتوں سے آبدیدہ ہو گیا تھا۔ بیٹا، موت گالی تو نہیں ہے نا، سب کو آئے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ابھی مر رہا ہوں، لیکن موت کا بھروسہ بھی تو نہیں ہے، اگر میں کل رات ہی مر جاتا تو۔ بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے ان کا سانس پھولا تو انہوں نے کچھ لمحوں کا وقفہ لیا۔ عرشیہ مجھے بہت عزیز ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو تم اس کا خیال رکھو گے۔ جعفر شاہ روحان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس سے بہت قیمتی چیز مانگ رہے ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، میں عرشیہ اور علینا کا ہمیشہ بہت خیال رکھوں گا، اور آگے اللہ پاک نے ہمیں اور اولاد عطا کی تو میں اس کے لیے بھی آپ سے یہی وعدہ کرتا ہوں۔ روحان نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ اللہ پاک تمہیں سرخ رو کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ جعفر شاہ نے دعا دی تو عرشیہ اور روحان ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جعفر شاہ نے عرشیہ کی بات سن تو لی تھی اور اپنی پوری کوشش کی تھی کہ ان کے دل میں چھپا خوف ان کے چہرے پر نہ آئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ طوفان یہاں تھمے گا نہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بھی امید تھی کہ شاید اب سب بہتر ہو جائے، لیکن دل ایک دفعہ ڈر محسوس کر لے تو سکون کہاں پاتا ہے۔ تم نے مجھے جگایا نہیں؟ نیند سے جاگتے ہی حریم کو اپنے سامنے تیار بیٹھا دیکھ کر روحان نے ایک آنکھ بند کیے کہا۔ آپ بے خبر سو رہے تھے، میں نے سوچا آپ کو سونے دوں۔ حریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ 12 بج گئے، اور حریم نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہی دونوں آنکھیں جھٹکے سے کھولتے ہوئے کہا۔ جی، حریم اب کی بار ہنس دی تھی۔ کتنی پیاری لگتی ہو نا تم ہنستی ہوئی، اور حان نے اس کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹھ جائیں، سب آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں، پھر بابا کی خیریت لینے بھی جانا ہے۔ حریم شرماتے ہوئے نظریں چرا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ اورحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر میرے پاس آ کر لیٹو، اورحان کے لہجے میں محبت بھری التجا تھی۔ نہیں، میں نے ابھی کپڑے بدلے ہیں، ساری استری خراب ہو جائے گی،
اور باہر بادل ہیں تو بار بار استری اگر لگائی تو سولر نے بند ہو جانا ہے، تو پلیز اٹھ جائیں اور بلا وجہ کی فرمائشیں نہیں کریں، حریم نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ تم سوئی بھی تھی رات کو کہ نہیں؟ اورحان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سوئی تھی؟ حریم نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کیسے بال بنائے ہیں؟ صحیح سے تو بناؤ۔ حریم کے بالوں کی بنی چوٹی اورحان کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ پاکستان کا قومی ہیئر سٹائل ہے یہ، حریم نے آئینے میں اپنے بال دیکھتے ہوئے کہا۔ خرابی یہ ہے کہ مجھے تمہارے شوہر کو اچھے نہیں لگ رہے، ویسے ہی بناؤ نا جیسے تم بناتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لڑکیاں گھنٹوں لگا کر بال کرل کرتی ہیں اور تمہارے تو قدرتی اتنے اچھے کرل ہیں، تو فائدہ تو اٹھاؤ کچھ۔ اورحان نے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا جائے آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں تب تک آپ کی پسند کے مطابق بال بنا لیتی ہوں بس، حریم نے بالوں کو کھولتے ہوئے کہا۔ میری مرضی کے مطابق۔ اورحان اس کی بات دہراتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ آدھے بالوں میں کیچر لگا کر باقی کے بالوں کو کھلا چھوڑے حریم مسکراتے ہوئے اس کے نکلتے ہی بولی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب لگ رہا ہے نا میرے سامنے حریم شاہ کھڑی ہے، اورحان نے اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہاتھ کا کٹورا بنا کر پکڑتے ہوئے کہا اور پھر الماری سے شرٹ نکالنے لگا۔ چلے چلتے ہیں، اورحان کے شرٹ پہنتے ہی حریم نے دروازے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ کچھ پہنو تو، اورحان نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کیا مطلب؟ حریم مسکراتے ہوئے مڑی۔ مطلب کہ چوڑیاں، جھمکے، کوئی لاکٹ، اتنا سونا سونا؟ اورحان نے اس کے خالی کانوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا پہن لوں گی، پہلے ناشتہ تو کر لیں، بھوک لگ رہی ہے، حریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ اورحان اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ کے بغیر کیسے کرتی؟ میں کون سا بہت پہلے کی اٹھی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر پہلے تو اٹھی تھی۔ اب وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ تب تک امی بابا سے مل کر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کچن کے سامنے پہنچ کر حریم نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پھر کچن کے اندر چلی گئی۔ اورحان نے پہلے کچن میں جاتی حریم کو دیکھا اور پھر اویس شاہ اور ثنا شاہ کے کمرے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی جانب بھاگا۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اسد اور ارسلان کو کمرے سے نکلتا دیکھ اورحان نے رک کر سوال کیا۔ السلام علیکم بھائی، دونوں نے ایک دم سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کالج کیوں نہیں گئے؟ اورحان نے پھر سے سوال کیا۔ بھائی کالج کے پیپر ختم ہو گئے ہیں، چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ گھر پر تھے ہی نہیں، جو آپ کو ہمارے بارے میں معلوم ہوتا، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی، دونوں باری باری بولے۔ تم لوگ بھی نا بالکل ہی ایموشنل ہو، تھوڑے بڑے ہو جاؤ، لڑکے ایسے ایموشنل ہوتے ہیں کیا؟ اورحان ان کی بات سن کر خود ایموشنل ہو گیا تھا اور اب وہ اپنی جیب مٹا رہا تھا۔ اب آپ کہیں مت جائیے گا، اسد یہ کہتے ہوئے اورحان کے گلے لگ گیا۔ تم کیوں رک گئے؟ تم بھی آ جاؤ، اورحان نے دوسرے ہاتھ سے ارسلان کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے گلے لگ گیا۔ میرے ساتھ آج شام کہیں چلو گے؟ اورحان نے ان دونوں کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ ارسلان نے سوال کیا۔ لیکن صرف ہم بھائی بھائی جائیں گے، اسد نے اپنی بات رکھی۔ ہاں ہاں ہم لڑکے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اورحان ان دونوں کے سر پر باری باری ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں بھی خوش ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ اوپر کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے تو آپ کو بابا اور امی کے پاس جانے کو کہا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتی حریم حیرت سے اسے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھتے ہوئے بولی۔ ضروری کام کرنے گیا تھا۔ اورحان کے ایک ہاتھ میں جھمکے تھے اور دوسرے میں چوڑیاں، دونوں ہی چیزیں باری باری اس نے اوپر اٹھا کر دکھائی۔ آپ بھی نہ پہن لیتی میں بعد میں، حریم نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس کچن میں چلی گئی۔ بعد میں نہیں، ابھی، اورحان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوڑیاں پہنانا شروع کی۔ پراٹھا جل جائے گا، حریم نے پراٹھے کی طرف بے بسی سے دیکھا جو کہ جلنے ہی والا تھا۔ اور جو تمہیں یوں روکھا سکھا دیکھ کر میرا دل جل رہا ہے اس کا کیا؟ اورحان نے اب دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس میں چوڑیاں پہنانا شروع کر دی تھی۔ حریم نے سیدھا ہاتھ فارغ ہوتے ہی پراٹھا اتار کر پلیٹ میں رکھا۔ چوڑیاں پہن کر کچن کے کام نہیں ہوتے، بار بار گرم ہوتی ہیں چوڑیاں، جلتا ہے پھر ہاتھ، حریم نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو پھر کچن کے کام مت کرو، سمپل۔ اورحان اب اس کے کان میں جھمکے پہنا رہا تھا۔ جھمکے پہناتے وقت حریم کے کان میں درد اٹھا۔ تم نے کب سے کان میں کچھ نہیں ڈالا؟ جا ہی نہیں رہا یہ جھمکا تو، اورحان نے خفگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، حریم نے انڈا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا کام بہت دھیان سے کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اورحان دوبارہ سے کوشش کرنے لگا۔ کس کے لیے تیار ہوتی؟ حریم نے دونوں پلیٹیں اٹھا کر کچن سے نکلتے ہوئے کہا، ساتھ ہی آ جائیں کی آواز بھی لگائی۔ اپنے لیے، پہلے بھی تو ہوتی تھی شادی سے پہلے، اورحان نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی نا،
چلے چھوڑیں یہ سب، ناشتہ کریں۔ حریم نے کرسی اورحان کے لیے کھینچی۔ کسی کی زندگی میں اہمیت کا حامل ہونا اچھا لگتا ہے، لیکن اس وقت مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اورحان کو غصہ آنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، اٹھتے ہی غصہ آ رہا ہے؟ ثنا شاہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب ان کی نظر اورحان کے غصے سے بھرے چہرے پر پڑی۔ غصہ آنے والی بات بھی ہے امی، آپ نے دیکھا نہیں اسے، اپنے آپ کو بدل کر رکھ دیا ہے اس نے، اورحان نے حریم کی شکایت لگانے کے انداز میں کہا۔ تو اس بات پر تم غصہ تو نہیں کرو۔ ثنا شاہ ان دونوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھ گئی۔ کان بند ہو گیا ہے میڈم کا، کیونکہ میری غیر موجودگی میں میڈم نے سارا غم و غصہ اپنے زیورات پر نکال دیا۔ اورحان کی بات سن کر حریم کی ہنسی چھوٹی، جسے اس نے فوراً ہی روک لیا۔ تو بیٹا کیسے پہن لیتی، کیسے سجتی سورتی؟ اس کا شوہر جیل میں تھا، سزا کاٹ رہا تھا، وہ بھی قتل کی، اور وہ تیار ہو کر گھومتی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ خود تو گھر تک نہیں آئے، کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیا، اور اس سے چاہتے ہو کہ وہ خوش رہتی؟ ثنا شاہ نے پیار سے حریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پہلے جب میں نہیں تھا اس کی زندگی میں تب بھی تو پہنتی تھی نا امی، یہ کیسی بات ہوئی؟ انسان کو خود کو بدلنا نہیں چاہیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اورحان نے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی جب دکھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ اپنی خوشیاں ختم کرتی ہے، اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ دیتی ہے، تاکہ اسے خوش ہونے کا موقع ملے ہی نہ، کیونکہ وہ خوش ہونا ہی نہیں چاہتی۔ تم سمجھتے نہیں کیا اسے؟ میری بیٹی تمہارے بغیر خوش ہونا ہی نہیں چاہتی تھی، تو کیسے پہن لیتی؟ تو اب پہن لے، اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ اورحان کا ناشتہ باتوں ہی باتوں میں ختم ہونے والا تھا۔ تم اسے بہت سارا خوش رکھو، اسے واپس خوش رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ ثنا شاہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی جبکہ حریم بھیگی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ پہن لو نا پلیز، اورحان نے جھم کے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ البتہ اس کی بھیگی آنکھیں اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ تھوڑے چھوٹے والے پہنوں گی پہلے، ورنہ درد ہوگا ان سے، ابھی کانوں کو عادت نہیں ہے نا۔ حریم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گال صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ وہ بہت خوش تھی اور یہ آنسو اس خوشی کی نشانی تھی۔ ایک تو اورحان اس کے سامنے تھا، اس پر اسے اس کا خیال تھا۔ جس حریم کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا وہ اسی حریم کو اس میں تلاش کر رہا تھا۔ یہ خوشی ہزار خوشیوں سے بڑھ کر تھی۔ ہر اداس لڑکی یہی تو چاہتی ہے کہ کوئی اسے پکڑ کر اس کے کھوئے ہوئے وجود سے ملائے، اس وجود سے جو کہ خوش تھا، جس کے ڈھیروں خواب تھے، جو پر امید تھا، اور حریم کی زندگی میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو آج بھی اسی حریم کو چاہتا اور پہچانتا تھا جو اس کے جیل جانے سے پہلے تھی۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 22، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔